السلام علیکم دوستوں، میں ہوں قائم علی اور آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے ایران اور اسرائیل کا۔ حالیہ دنوں میں ایران نے جو ہے سسٹینیبل باؤل 1404 نام سے جو ہے اپنی مشقیں کی ہیں گلف آف عمان اور انڈین اوشن میں۔ یہ ایران نیوی کی سب سے بڑی جو ہے وہ مشق تھی، اس میں ناصر اور قابل کروز میزائل کا انہوں نے کامیاب تجربہ بھی کیا۔ 12 دن کی جنگ کے بعد اب فی الوقت جو ہے جنگ بندی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان میں، لیکن کیا یہ آگے بھی جنگ بندی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ اصل مسئلہ یہ ہے، دیکھیے اسرائیل اصل میں دو چیزوں کے لیے ایران میں آیا تھا۔ اگر ہم دیکھیں تو دو چیزیں حاصل کرنے کے لیے وہ آیا تھا۔ ایک یورینیم انکریزمنٹ کو تباہ کرنا چاہتا تھا، یعنی کہ جو یورینیم ایران کے پاس میں موجود ہے جو 400 کے جی سے زیادہ، جس ایک تخمینے کے مطابق 6 سے 10 ایٹمی بم یا ایٹمی ہتھیار بن سکتے ہیں، ان کو تباہ کرنا چاہتا تھا، جو کہ کسی بھی مصدقہ نیوز ذرائع کے تحت ثابت نہیں ہوا کہ اس کو ٹوٹلی ختم کیا ہے۔ اور دوسرا وہ رجیم چینج کرنا چاہتا تھا، آیت اللہ رجیم وہاں پہ چینج کرنا چاہتا تھا۔ دونوں چیزیں اس کو حاصل نہیں ہو سکی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی حملوں سے کچھ مہینہ پیچھے ضرور چلا گیا ایران، لیکن کیا ایران سے رک جائے گا؟ نہیں۔ اور حالیہ ہی نیوز کے مطابق ابھی جو ہے خامنہئی صاحب کے ایک اسپوکس پرسن نے جو ہے ترجمان میں جلد جنگ کا عندیہ بھی دے دیا ہے کہ جلد وہ جنگ میں جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ شامل ہوں گے، جو صحیح سے ان کی لڑی جائے گی جنگ دوبارہ۔ اور اسرائیل کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ بھی اپنے بیانات سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ جنگ دوبارہ شروع ہوگی۔ فی الوقت یہ جنگ بند ہے، لیکن یہ کب دوبارہ شروع ہوتی ہے اس کا ابھی تک کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ایران تیزی سے اپنی ڈرون اور میزائل کی صلاحیتوں میں میکسیمم جو اضافہ کر رہا ہے اور تیزی سے کرتا جا رہا، کیونکہ اس کے پاس اسرائیل کو جواب دینے کے لیے میزائل کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں، کیونکہ ایئر سپریمیسی ساری کی ساری اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، اسرائیل کے ساتھ سارے یورپین کنٹریز بھی کھڑے ہیں، اور سب سے بڑی چیز امریکہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور جو آخری 12 دنوں کی جو بھی یہ جنگ ہوئی تھی، جس میں شیڈو وار ختم ہو چکی ہے، اب ایران اسرائیل کھل کے آمنے سامنے آ چکی ہے، اس میں پر ڈے اسرائیل کو $750 ملین کا جو ہے نقصان ہوا۔ یہ آپ دیکھیے تو اسرائیل کی جو جنگ میں ایران سے اترا، اس میں راؤنڈ اباؤٹ 15 سے 20 ارب ڈالر کا ان کو نقصان ہوا ہے، اور وہی سیم ایران کو اس سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ ایران کو راؤنڈ اباؤٹ $35 بلین کا نقصان ہوا ہے، جس میں اس کی جو انفراسٹرکچر بھی شامل ہے اور اس کی جو تنصیبات بھی شامل ہیں۔ اس سے آگے ہوگا کیا؟ کیا اسرائیل اس چیز پہ خاموش بیٹھے گا کہ وہ جن چیزوں کو حاصل کرنے آیا تھا وہ اسے نہیں ملی؟ تو یہ ایک قسم کی اسرائیل کی شکست ہی ہے، کیونکہ آپ جو چیز حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملک پہ دعویٰ بولتے ہیں یا حملہ کرتے ہیں، اگر وہ آپ حاصل نہ کر سکیں تو وہ آپ کی شکست ہی ہے۔ اسرائیل دونوں صورتوں میں اس اگر ہم اس پیمانے کو رکھیں تو شکست کھا کے ہی باہر آیا دوستوں۔ تو اب جو ہے آہستہ آہستہ دوبارہ سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو امریکہ بہت سارے ملکوں پہ ٹیرف لگا رہا ہے، اپنی رستے سے جو ہے ان کو ہٹا رہا ہے ٹیرف لگا کے، اور اسرائیل کی رشتہ صاف کر رہا ہے۔ اسرائیل تو وہ اوپنلی ہتھیار بیچ بھی رہا ہے، اس کو سپورٹ بھی کر رہا ہے۔ تو جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اس کو دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ ان قریب جلد اسرائیل اور امریکہ جو ہے، اسرائیل اور ایران جو ہے وہ جنگ میں اترے گی۔ اسرائیل کو ہمیشہ کی طرح یورپ کی اور امریکہ کی حمایت اور سپورٹ حاصل ہوگی۔ حالیہ حالات کے حساب سے اگر آپ غزہ میں دیکھیں تو غزہ میں جس طرح جینوسائیڈ اور نسل کشی چل رہی ہے، غزہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے اسرائیل، اور اسرائیل غزہ والا معاملہ بھی جلد از جلد جو ہے سمیٹنا چاہتا ہے۔ اس پہ عالمی طاقتیں ویسے بھی خاموش ہیں، ہمارے ملک میں مظاہرے ہوتے ہیں، دوسرے ملک میں مظاہرے ہوتے ہیں، لیکن اس کا اسرائیل پہ کوئی خاص اثر ہے نہیں۔ لڑنا پڑے گا، وہ تیزی سے اس مسئلے کو ختم کر کے اپنے گریٹر اسرائیل والے فارمولے کو اپلائی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ایک اس کا بہت پرانا خواب ہے گریٹر اسرائیل والا، جس کو وہ کامیاب بنانا چاہتا ہے۔ اور ان 12 دن کی جنگ نے ایک چیز یہ ضرور ثابت کر دی ہے کہ اگلی ورلڈ وار کس ریجن میں لڑی جائے گی۔ ورلڈ وار 3 کا جو ریجن ہے وہ یہ مڈل ایسٹ ہی ہے۔ اب اس میں عربوں کو بھی یہ سوچنا ہے کہ وہ کس طرف جائیں گے، کیا وہ ہمیشہ کی جگہ امریکہ پہ ہی انحصار کریں گے، امریکی ہتھیار، امریکی ڈیفنس سسٹم؟ چونکہ جب بھی جنگ ہوگی تو یہ عرب ممالک درمیان میں، ایک طرف ایران ہے، ایک طرف اسرائیل، اور درمیان میں عرب ممالک ہے۔ اور ایران نے قطر پہ حملہ کر کے، امریکی اڈے پہ جو کہ قطر کے اندر موجود ہے، اس پہ حملہ کر کے یہ امپاور کرایا اپنی دنیا کو، اور تمام میڈل ایسٹ کے ممالک کو، خواہ وہ سعودی عرب ہو، قطر ہو، عمان ہو، کویت ہو، عراق ہو، شام ہو، جو امریکہ یا اسرائیل کا ساتھ دے گا وہ اس پہ بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں۔
یہ چیز بہت سمجھنے کی ہے تمام عرب ممالک کے لیے، لیکن عرب ممالک کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں ان حالات میں؟ تو عرب ممالک نے جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اپنی نیو ایگریمنٹ سائن کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ اسٹل امریکہ کے ساتھ یا امریکن سائڈ پر ہی کھڑے ہوں گے، وہ ایران کی سپورٹ نہیں کریں گے۔ اور ان حالات میں پاکستان ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ جنگ ہماری سرحد تک آ چکی ہے۔ کیونکہ دیکھیے اسرائیل اور امریکہ کسی ملک پہ کیا حملہ کرتا ہے؟ ماس آف ڈسٹرکشن، کہ آپ کے پاس ویپن آف ماس آف ڈسٹرکشن ہے، آپ کے پاس کیمیکل ہتھیار ہے، آپ کے پاس نیوکلیر ہتھیار ہے، وہ یہی تمام وجوہات بنا کے ہر ملک میں گھستا ہے۔ اور آپ کے سامنے یہ جن جن ملکوں میں وہ گھسوں کی کیا حالات ہے، ہمارے پاس تو یہ ہتھیار سچ میں موجود ہے، ہمارے پاس تو یہ ہتھیار ہیں، تو کیا کل کو وہ یہی کہہ کر ہمارے ملک میں بھی گھس جائے گا ایران کے باوجود؟ کیونکہ وہ ایران پہ بھی یہی کیا کہ حملہ آور ہوا ہے کہ ایران کے پاس جو یونین ہے وہ اسے رکھے گا، اسے حق نہیں ہے، وہ اسے جو ہے اسرائیل امریکہ کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اگر دوستوں دیکھا جائے تو وجوہات تو یہی ہیں، ان کی بیس پر ایران پہ حملہ کیا گیا ہے، اور تو اس کے علاوہ کوئی وجوہات نہیں ہے۔ ایسٹرن کنٹریز کے پاس ان کے پاس طاقتور، اس کے علاوہ کوئی بھی وجوہات نہیں جس کی بنا پہ وہ حملہ کرے۔ تو ہمارے پاس تو یہ سچ بھی موجود ہے۔ تو خواہ یہ تو ہم نے یہ دیکھ لی کہ آنے والی جو ایران اسرائیل کی جنگ جو کہ ہم قریب نظر آ رہی ہے، ہم کس کی طرف کھڑے ہوں گے؟ کیا ہم ایران کو سپورٹ کریں گے؟ کیا ہمارے اندر اتنی قوت ہے کہ ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ہم اس معاملے پہ امریکہ کے اگینسٹ جا سکیں؟ یہ بات سمجھنے کی ہے دوستو کہ اب ہم نے اپنا اگلا قدم کیا اٹھانا ہے، ہماری افواج نے، ہماری حکومت نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ تو آنے والے وقتوں میں بہت جلد یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، لیکن ہمیں آج ہی سمجھنا ہے کہ اسرائیل اپنے قدم بہت تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ آج سمجھیں گے تبھی کل بدلیں گے۔ بہت شکریہ۔